إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ دوبارہ اپنے ساتھیوں سے ملا ہوں اور ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس تعلق کو قائم اور جاری رکھے اور اسی طرح ہمیں جنت الفردوس اپنے مہمان خانے میں جمع کریں۔ موضوع جس پر آج گفتگو ہوگی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق حسنہ یہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا مجالات ہے، یعنی کن کن لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ علمی شرعی کی قلت اور کمی کی وجہ سے اکثر اسلامی جو مضامین اور عنوانات ہیں اس میں لوگ افراط تفریح کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ افراط کرتے ہیں، کچھ لوگ تفریط کرتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، اور اس طرح سے کہ محاضرات اور پروگرامات جہاں پہ کسی ایک دینی موضوع پر علمی طور پر گفتگو کی جائے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اخلاق حسنہ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ ایک نشست میں انسان اس کی تمام جوانب کو جمع نہیں کر سکتا، لیکن اس میں جو عمدہ باتیں ہیں سمجھنے کے قابل وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انسان کی دو تصویر ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری جو شکل اور تصویر ہے اس میں تو تفاوت اور فرق موجود ہے، ایک مشاہد چیز ہے، حسی ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو ظاہری شکل ہے یہ سب برابر نہیں ہے، کسی میں حسن زیادہ ہے، کسی میں قبح زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کوئی بدشکل ہے، کوئی متوسط اور درمیانہ ہے۔ یہ تو ایک معلوم چیز ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح کے تفاوت ہماری جو باطنی تصویر ہے، باطنی شکل، اس میں بھی موجود ہے، یعنی صفات کے لحاظ سے، معنویات کے لحاظ سے سب انسانیت برابر نہیں ہے، تفاوت موجود ہے، فرق موجود ہے۔ کسی میں بہت ہی اچھی اور عمدہ صفات ہے، کسی میں بری صفات ہے، کسی شخص میں مکس صفات ہے، اچھی صفات بھی ہے، بری صفات بھی ہے۔ لیکن انسان بنتا ہے باطنی صفات سے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں
جو کامیابی کا معیار ہے وہ بھی تقریباً باطنی صفات پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے: علماء، شہداء اور سخی حضرات۔ اب ان 3 قسم کے لوگوں کی جو نیکی ہے کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں، سب سے بہترین چیز علم ہے۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور یہ شہادت فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ بھی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ابھی ظاہر اعمال ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم پلاتے ہیں، اس کی نشر اشاعت میں کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، بظاہر یہ نیکی ہے۔ لیکن ان سے اللہ رب العزت پوچھیں گی کہ تم نے کیا یہ کہے گا کہ قد قرأت فیک، قد انفقت فیک وقد قاتلت فیک، اللہ تیری خاطر کوشش کرتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، تیری راستے میں خرچ کرتا رہا ہوں، اور تیری راستے میں نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس حال میں کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے تو کیا ہے حقیقتاً، لیکن ایک نقطے میں اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ شخص صرف ایک جملے میں جھوٹا ہے، قد قرأت فیک وقد انفقت فی سبیلک وقد قاتلت فیک، تیری خاطر خرچ کیا ہے، علم بھی پلایا ہے، دعوت دیتا رہا ہے، اس نے جام شہادت نوش بھی کیا ہے، لیکن اللہ کی خاطر نہیں کیا۔ جو باطنی صفت ہے، جو کامیابی کی معیار ہے اخلاص، اس صفت سے یہ بیچارہ محروم رہا ہے۔ اس ایک باطنی صفت کی محرومیت کی وجہ سے یہ بیچارہ ناکام ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس لیے کہ باطنی صفات پر اس نے توجہ نہیں دی، اپنی باطن کی اصلاح پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اور اپنے باطن کی اصلاح کی خاطر کوشش نہیں کرتا رہا۔ جو اللہ رب العزت کا منظور ہے، جو محل النظر ہے، جہاں پر اللہ کی نگاہیں پڑتی ہیں، اس کی اصلاح کی خاطر اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے اس کی جو ظاہری نیکی ہے وہ بھی برباد ہے۔ تو غرض ہی ہے اس مقدمے کا کہ ہماری جو باطن ہے، باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر بندہ جس طرح بھی ہو بس دل پاک ہو، یہ بھی غلط ہے بات۔ ظاہر اور باطن کا جو اصلاح ہے یہ لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے، دونوں مطلوب ہے۔ تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے بھی ہے، انسان کے ظاہر سے بھی ہے۔ ویسے اس مادے کو آپ لے لیں، خا، لام اور قاف، اور عربی لغات ڈکشنری میں آپ اس کو دیکھیں، جستجو کریں، تو اس کا جو ماحصلہ ہے، جو اس کا خلاصہ اور نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدھی چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح خوشبو کو بھی کہتے ہیں، خوشبو۔ تو اخلاق حسنہ کہ انسان اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ جس طرح لوگوں کو خوشبو مطلوب ہے، اور خوشبو ایک مرغوب چیز ہے، اور ہر ایک عام اور خاص کو پسند ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بس خوش اخلاقی یہی ہے کہ بندے میں ایسی صفات ہو کہ ہر ملنے والے کو اس سے محبت پیدا ہو جائے، اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور لوگ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو چاہتے ہوں، اور اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو۔ اور کبھی اگر یہ وہاں سے چلی جاتا ہے کسی علاقے سے، تو لوگ اس کی جانے پر آنسو بہائیں، لوگ اس کی جانے پر آنسو بہائیں، لوگوں کو دکھ ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، بس یہ خوش اخلاق انسان ہے۔ یہ بات میں قرآن کریم کے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے بتلا رہا ہوں۔ قرآن میں کفار کے متعلق ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، جب یہ کافر مرتے ہیں
تو ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ تو اس سے انتزاعی فائدہ ہی نکلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی جانے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، اور جب کسی علاقے کو چھوڑ کر چلی جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کی جانے کی کمی کا احساس ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی جانے سے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میں موجود رہے، بس یہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی فضیلت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کی فضیلت کے متعلق چند باتیں مثلا قرآن کریم میں ہے نبی علیہ السلام کے متعلق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ ایک عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ اس میں تو آیت میں تو ایک فائدہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مجسمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوش اخلاق انسان، اور بہت سارے لوگ آپ کی اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، جیسے کہ ثمامہ ابن اسال، وہ صحابی بنو حنیفے کا جو سردار رہا ہے، 3 دن تک صحابہ اکرام نے اس کو باندھے رکھا ہے مسجد نبوی کی ستون میں۔ نبی علیہ السلام آ کر پوچھتے تھے، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ان تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم وان تسأل مالا تعطہ، اگر آپ احسان کرتے ہیں تو ایک ایسی شخص پر آپ احسان کر رہے ہیں جو آپ کی احسان کی اس قدر کو جانتا ہے۔ اگر قتل کریں گے مجھے تو میری بھی برادری ہے، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہے، وہ میری خون کا انتقام آپ سے ضرور لے لیں گے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسرے دن پھر آپ نے سوال کیا تو ثمامہ نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار نبی علیہ السلام نے سوال کیا، ثمامہ نے یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اطلقوہ، اس کو چھوڑ دو۔ تو ثمامہ جیسے مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے تو جا کر باغ میں نہا کر غسل کر کے دوبارہ آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر۔ ابھی اسیر ہے، قیدی ہے، نہ آپ نے اس کو مارا ہے نہ ڈانٹا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس آپ نے اخلاق سے پیش آیا تو اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح کے واقعات اگر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت میں اور کتب حدیث کا آپ مراجعہ کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ خوش اخلاقی کیا ہے کل دن پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، کسی نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، بس یہی قرآن پر نبی علیہ السلام عمل کرتے تھے۔ اسی قرآن پر عمل کو عائشہ صدیقہ نے اخلاق کہا ہے۔ ہمارے عرف میں اور ہمارے معاشرے میں خوش اخلاقی کا معیار کچھ لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ فلان بندہ انتہائی خوش اخلاق ہے، اس میں خوش اخلاقی کیا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ کوئی اگر اس کے سامنے برائی کرے یا بلائی کرے تو نہ برائی کرنے والے کو کچھ کہتا ہے نہ بلائی کرنے والے کو کچھ کہتا ہے۔ یہ انتہائی شریف انسان ہے، کسی کے کام سے کوئی غرض اور تعلق نہیں رکھتا، بس یہ خوش اخلاق انسان ہے۔ اس حال میں کہ یہ معیار غلط ہے۔ دیکھیں عائشہ کیا کہتی ہے، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، نبی علیہ السلام قرآن پر عمل کرتے تھے۔ تو قرآن میں کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ خوش اخلاقی ہے۔ نیکی کو دیکھ کر تائید کرنا، نیکی کی تصدیق کرنا، نیکی کی حمایت کرنا اور نیکی کرنے والوں کی مدد کرنا اور نیکی کرنے والوں سے محبت رکھنا، اوروں کو دعائے خیر دینا، برائی سے روکنا، برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والوں سے قطع تعلق کرنا اور ان کی مدد نہ کرنا، یہ خوش اخلاقی ہے۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کو مکمل کروں۔ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ اخلاق یہ صرف ہماری اس شریعت میں مطلوب نہیں رہا، بلکہ کل شرائع میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی ادیان ہیں، ادیان سماوی، سب میں یہ اخلاق مطلوب رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اخلاق کی طرف دعوت دی ہے۔ البتہ گزشتہ شریعتوں میں جو اخلاق بیان ہوا ہے ناقص اخلاق، جس طرح کی گزشتہ شرائع میں جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں ناقص، اور ہماری اس شریعت میں احکامات مکمل ہے، اسی طرح ہماری اس شریعت میں اخلاق بھی مکمل ہے۔ اس کی ایک مثال، یہ قصاص آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے قصاص، کسی سے بدلہ لینا، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہودیوں کے دین میں یہ تھا تورات میں کہ قصاص لینا واجب ہے۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جن کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے، ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ قاتل کو معاف کریں، بس فرض یہی تھا کہ لازم اور ضروری طور پر قاتل کو قتل کیا جائے۔ انجیل میں یہ بات تھی کہ قاتل کو ہر صورت میں معاف کیا جائے، قاتل کو قتل کرنا قصاصاً جائز نہیں ہے، مظلوم پر یہ واجب اور فرض تھا کہ ہر صورت میں قاتل کو معاف کر دے۔ اور اسی مسئلے کو اس شریعت میں دیکھیں کہ کتنی اس میں وسعت ہے۔ مظلوم کو حق حاصل ہے، چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے اس کو قصاصاً قتل کرے، اور اگر چاہتا ہے تو اس سے دیت لے لے، 100 اونٹ کی قیمت لے لے اسے۔ اب دیکھیں یہ شریعت کی خوبی ہے بقیہ شرائع کی بنسبت۔ اسی طرح اخلاق جو گزشتہ شرائع میں بیان ہوا ہے ناقص اخلاق بیان ہوا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس اخلاق کو مکمل کر لوں۔ تو الحمدللہ ہماری اس دن میں جو اخلاق بیان ہوا ہے وہ کامل اخلاق ہے۔ یہ قرآن شروع سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک، اس پر بندہ جب عامل ہو جائے تو سب سے بہترین خوش اخلاق انسان یہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ من احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں میں سے سب سے محبوب بندہ کون سا بندہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان احب العباد الی اللہ احاسنہم اخلاقا، اللہ کے ہاں سب سے بہترین بندہ محبوب جس سے اللہ کو محبت ہے وہ شخص ہے جس کا اخلاق ٹھیک ہو۔ اور بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم خلقا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب میری طرف وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا اخلاق ٹھیک ہو۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، نیکیوں کی پلے کو سب سے جو باری کر دینے والی چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ نیکی اور برائی دونوں کو تلا جائے گا قیامت کے دن، تو نیکیوں میں جو سب سے وزنی نیکی ہے وہ خلق حسن ہے، خلق الحسن۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ حسن الخلق، اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گی ان کے جانے کا جو سبب ہوگا وہ اخلاق حسنہ ہوگا۔ تو اس کا الٹ مفہوم یہ ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ تو اس کی کچھ فضیلت ہے۔ اب اخلاق حسنہ ہماری اس خلق الحسن کا مستحق کون ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہیں؟ خلق حسن، خوش اخلاقی کن لوگوں کے مقابل میں استعمال کرنے چاہیے، اس پر آپ نے ضرور توجہ دینا ہے۔ ہمارے اکثر جو علماء کرام اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ناقص گفتگو ہے، اس لیے آپ میں سے اکثریت کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ بس اخلاق حسنے کا جو حقدار ہے وہ بس انسانیت ہے، اس حال میں کہ ہمارے اخلاق حسنے کا سب سے زیادہ حقدار اللہ رب العزت ہے۔
یعنی ایک خلق حسن ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے خالق کے مقابل میں، اور دوسرا اخلاق حسنہ وہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے مخلوق کے مقابل میں۔ تو اللہ رب العزت کے مقابل میں جو خلق حسن ہے، اخلاق حسنہ، کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ خلق حسن کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کی 3 شکلیں ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی کی، پہلی قسم یہ ہے کہ تلقی اخبار اللہ عز وجل بالتصدیق، کہ اللہ رب العزت نے جو بھی ہمیں خبر دی ہے، خوش اخلاقی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خبر کی تصدیق کریں۔ جو بھی اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول کی ہر بات بھی ادھر حقیقت وحی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ اور اس تصدیق کا مطلب یہ ہے، تصدیق کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو ہم اس کی مخالفت کریں، اس نہ ماننے والے کی مخالفت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر خبر سے ہم دفاع کریں، اگرچہ اس خبر کی حقیقت اور اس کے عمق تک ہمارے عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن چونکہ اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا تو ہمیں اسی طرح اس پر تصدیق ہے جس طرح ہمیں اپنے وجود پر تصدیق ہے۔ اس کی مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ قیامت کے متعلق صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشمس تدنو من الخلائق یوم القیامہ بقدر میل، قیامت کے دن یہ سورج مخلوق سے اتنا قریب ہوگا 1 میل کی برابر۔ اب میل، میم، یا اور لام، لغت عربی میں 2 مفاہیم اور 2 معانی پر اس کے اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کا 2 مفہوم ہے۔ 1 میل تو وہ ہے جیسے کلومیٹر ہے، مسافت جس کے ذریعے سے تعین کیا جاتا ہے، اور 1 میل وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے عربیت میں۔ شریعت میں اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ یہ سورج یہ کلومیٹر کی جو میل ہے اس کے برابر قریب ہوگا، یا وہ میل جس کے ذریعے سے لوگ اپنے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں اس کے برابر قریب ہوگا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ آخرت کو دنیا پر قیاس کریں تو یہ بات بعید از عقل ہے، انسان کی عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ اس وقت جو سورج اور زمین کے درمیان جو مسافت ہے، اس مسافت سے اگر 1 کلومیٹر بھی سورج نیچے آ جائیں تو یہ کائنات جل جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، اس حال میں کہ یہ میلوں کی، ہزاروں میلوں کے حساب سے ہم سے دور ہے اس وقت۔ اور قیامت کے دن یہی انسانیت ہوگی اور ننگے ہوں گی، وہاں پہ کوئی پنکھا شنکا نہیں ہوگا، کوئی ایسی میں سے کوئی کپڑا کسی کے جسم میں نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، اور یہ سورج 1 میل کی برابر ہم سے قریب ہوگا، اور یہ مخلوق نہیں جل جائے گی، مخلوق پر موت نہیں آئے گی، بلکہ 50,000 سال اس کیفیت کو مخلوق برداشت کرتی رہے گی۔ اس پر آپ غور کریں، اگر آخرت کو آپ دنیا پر قیاس کریں تو یہ بات بعید از عقل ہے، انسان کی جو عقل ہے اس عقل کی رسائی اس بات تک ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس طرح تصدیق ہے جس طرح اپنی وجود پر تصدیق ہے کہ بالکل اسی طرح ہوگا، سورج قریب ہوگا اور یہ مخلوق نہیں مرے گی، مخلوق نہیں جل جائے گی اور برداشت کرتی رہے گی۔ اسی طرح دیکھیں، دنیا میں انسان کو 50 گھنٹہ کھڑا رکھنا ممکن نہیں ہے، اور یہی انسانیت 50,000 سال تک کھڑی رہے گی۔ یہ بھی بات دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہمیں تصدیق ہے۔ اب خلق حسن کیا ہے کہ اللہ نے جب خبر دیا تو اب اس کو مان لیں، اس بات کو، بس یہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق کے معاملات میں کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی اس خبر کو نہیں مانتا تو یہ خوش اخلاق نہیں ہے، یہ شخص یہ بد اخلاق انسان ہے۔ دوسری مثال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری کی روایت
بلوغ المرام میں گزر چکی ہے ہماری اس کلاس میں. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ، جب یہ مچڑ کسی کی مشروب میں گر جائے تو آپ اس کو ڈبو دیں اور ڈبونے کے بعد اس کو باہر پھینک دیں. اس کے ایک پر میں دوائی ہے اور دوسری میں بیماری ہے. اب وہ جو دوائی اور بیماری ہے نظر نہیں آتی ہمیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، یعنی جتنے بھی اور اس پر غور کریں اس کے پر میں نہ آپ کو دوائی نظر آئے گی نہ بیماری نظر آئے گی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہے اس میں تو ہمیں تصدیق ہے. اس دور کی جتنی بھی جدید آلات ہیں ان کو اگر استعمال کیا جائے پھر بھی مچڑ کے پر میں اگر ہمیں دوائی یا بیماری نظر نہیں آتی تو ہم ان آلات کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اس بات کو جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں گے تو بس مسلمان نہیں رہیں گے. یہ خوش اخلاقی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا بس وہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ہمیں تصدیق حاصل ہے. یہ اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی کی پہلی قسم. اور دوسری قسم تلقی احکام اللہ عز وجل بالتنفیذ والتطبیق. اللہ نے جو حکم دیا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو اپنے وجود پر اور اپنے معاشرے پر ہم نافذ کریں اور ان کو تطبیق کریں. اللہ رب العزت کے کچھ ایسے احکامات ہیں جو مشکل ہے بظاہر. مثلا نماز کی آپ مثال لے لیں. اب فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے، البتہ وہ لوگ جو اپنے آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نماز تو باری ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں اور ان کو اپنے رب کی ملاقات پر یقین ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی نماز کبھی مجالس گرم ہے، کبھی نیند کی گرمی ہے اور انسان کبھی تکا ہوا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں. بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر حالت میں نماز پڑھتے ہیں. یہ خوش اخلاقی ہے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اب مخلوق کے معاملات میں کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو، یہ شخص بد اخلاق ہے. کیونکہ خوش اخلاقی کا سب سے زیادہ حقدار اللہ رب العزت کا دین. تو یہ دین پر چلتا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا نہیں ہے، نافذ نہیں کرتا، یہ بد اخلاق انسان ہے. رمضان کا اب روزہ دیکھیں، یہ روزہ رکھنا مشکل ہے گرمیوں کے موسم میں. اپنی مألوفات، اپنی مرغوبات کو چھوڑ دینا، حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دینا، اس حال میں کہ وہ مہیا ہے، موجود ہے، میسر ہے، کوئی رکنے والا نہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے. اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا خوش اخلاق نہیں ہے. معاملات کے بارے میں دیکھیں، یہ سود ہے، اس میں سراسر فائدہ ہے، نقصان کا امکان نہیں ہوتا. یعنی جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں اس کی جانب سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بینک سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی جانب سے تو نقصان ہوگا، دن برباد ہوگا، لیکن بظاہر ایسا کاروبار ہے کہ جس میں نقصان کا امکان نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اب خوش اخلاقی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اگرچہ بظاہر اس میں ہمیں نقصان ہوگا، لیکن وہ نقصان ہمیں قبول کرنی چاہیے اور اللہ کی احکام کو نافذ کرنے چاہیے ہمارے اوپر، اپنے اوپر. یہ خلق حسن ہے کہ ہم سودی کاروبار چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر یہ خوش اخلاقی نہیں، بد اخلاقی ہے. اور خلق حسن کی تیسری جو قسم اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ تلقی اقدار اللہ بالصبر والرضا. جو تقدیر ہے، تقدیر کا مطلب اللہ رب العزت کا علم. اللہ نے اپنے علم میں ہمارے متعلق جو فیصلہ کیا ہے، اللہ کی وہ تمام فیصلہ اور اللہ کی وہ تمام تقدیر انسان کی مزاج کی موافق نہیں ہے. کچھ ایسی مقدرات ہیں جو انسان کی مزاج کے موافق ہے. مثلا آپ کی تقدیر میں اللہ نے علم لکھ لیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم دیا، ابھی تو انسان کی مزاج کے موافق ہے. لیکن اس کے الٹ آپ دیکھیں، جہل، نادانی، ابھی بھی تقدیر، اس کا بھی تعلق انسان کی تقدیر سے ہے. یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی کہ بندہ جاہل ہی رہے گا.
ابھی جہل انسان کے مزاج کے خلاف ہے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں جاہل رہوں۔ اسی طرح مالداری ہے، ثروت، یہ انسان کی طبیعت کی بالکل موافق ہے، ہر بندے کی خواہش اور چاہت ہے کہ میں مالدار بنوں۔ فقر کو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا۔ اب مالداری مزاج کے موافق، لیکن اس کے مقابل میں جو فقر ہے، ناداری، وہ تو انسان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ صحت مندی اور تندرستی انسان کے مزاج کے موافق، بیماری اور کمزوری انسان کے مزاج کے خلاف۔ اس طرح کی آپ مثالیں لیتے جائیں تو خوش اخلاقی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس تقدیر کے مقابل میں ایک تو صبر کریں، اور دوسرا اس سے ہمیں راضی ہونے چاہیے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے، ہم اس پر راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آنے پر یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبت ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ ہماری بس نہیں چلتی، بس اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اس نے جو فیصلہ کیا بظاہر نقصان ہے لیکن اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کی میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں جو سورۃ الکہف میں ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اس لڑکے کو پکڑ کر کے خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ اب بظاہر اتنی بچے کے قتل، اولاد کی جو قتل ہے، والدین پر یہ کتنی بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کا تحمل انتہائی شاق اور دشوار ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اگر وہ بڑا ہو جاتا تو اپنے والدین کو کفر پر مجبور کر دیتا۔ تب والدین کو کیا پتا ہے، اللہ اگر خبر نہ دیتے، اب جا کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں حکمت یہی تھی، والدین کے اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے بچپن میں اس کو مار دیا ہے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب بظاہر یہ مصیبت ان پر کتنی بڑی مصیبت ہوگی، لیکن اس مصیبت میں ان کی خیر تھی۔ دنیا چلے جائے کوئی بات نہیں، کسی کی تمام اولاد فوت ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر اولاد مل جائے گی، لیکن جب دین چلے جائے پھر خسرت دنیا والآخرہ، پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اللہ کی تقدیر میں انسان کی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں کبھی نقصان نظر آتا ہے تو اس پر صبر کرنا اور اس پر رضامندی کا اظہار کرنا۔ کچھ لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے پھرتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا پھر جا کر کہتے ہیں کہ چلو ابھی ہم نے صبر کیا ہے، صبر سے کام لیتے ہیں۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر کا جو موقع ہے وہ اس مصیبت کی ابتدائی گڑی ہے، جیسی مصیبت پہنچتی ہے فوراً رضامندی کا اظہار کرنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ هل قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کی دل کے پل کو قبض کیا ہے، چھین لیا ہے اسے؟ کیونکہ اولاد والدین کی دل کا پل ہے، میوہ ہے، ثمار اور فواکہ ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے کہ ہاں آپ کے حکم سی۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کہا؟ تو ملک الموت کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ الحمدللہ، بیٹا فوت ہو چکا ہے اور والدین نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، جنت میں اس کے لیے قصر تعمیر کرو، ایک بلڈنگ، اور اس کے اوپر لکھو کہ اس بلڈنگ کا نام بیت الحمد ہے، یہ اللہ کی تعریف کا گھر ہے۔ اب بظاہر مصیبت کتنی سخت ہے، لیکن اس کا انجام آپ دیکھیں کتنا بہترین انجام ہے، جنت میں انسان کو گھر ملتا ہے۔ لیکن اب اس مصیبت کے موقع پر الحمدللہ کہنا یہ مشکل بات ہے۔ ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں مصیبت آنے پر۔ ہمیشہ دنیا کی مصیبت اور دنیا کی خوشی میں وہ لوگ بہت ہی زیادہ غافل ہو جاتے ہیں جن کی ذہنوں میں آخرت کی یاد نہیں ہوتی، اور اسی طرح دنیا کی مصیبت ان لوگوں پر زیادہ مشکل ہوتی ہے جن کو آخرت پر صحیح یقین نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنی آخرت پر صحیح یقین ہے وہ نہ مصیبت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں نہ خوشی سے، دونوں حالات میں اللہ کو نہیں بھول جاتے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ خوش اخلاقی کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی خبر کی تصدیق، اللہ رب العزت کی احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اللہ رب العزت کے مقدرات کے مقابل میں صبر اور رضامندی کا اظہار کرنا۔ یہ نصف الخلق یہی ہے۔
اور جو دوسرا حصہ ہے اخلاق حسنہ کا، وہ مخلوق کے ساتھ، اس کے 3 رکن ہیں۔ مخلوق کے ساتھ آپ نے کیا خوش اخلاقی کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے: کف الاذى، بذل الندى، فلاقۃ الوجه۔ کف الاذى، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا۔ بذل الندى، مسلمان کو آپ نے خیر پہنچانا ہے، مسلمان کو خیر پہنچانا ہے۔ طلاقۃ الوجه، مسلمان سے ملتے ہوئے اپنے چہرے میں مسکراہٹ پیدا کرنا ہے۔ یہ کل خوش اخلاقی ہے مخلوق کے مقابل میں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت: کف الاذى، مسلمان کو تکلیف نہیں دینا۔ کن کن چیزوں میں؟ مسلمان کا خون نہیں بہانا، مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، مسلمان کے مال کو ظلمن نہیں لینا، زبردستی کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر مسلمان کے مال کو نہیں لینا۔ جو بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کی جو تقریر ہے: ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح کہ یہ مکہ حرام ہے، جس طرح کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا حرام ہے۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر لینا، مثلا دھوکہ دینا، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر فروخت کرنا، 10 روپے کی چیز کو 10 قسم اٹھا کر 100 روپے میں فروخت کرنا، یہ ظلم ہے، یہ خوش اخلاق نہیں ہے۔ بظاہر یہ دکاندار آپ کو انتہائی میٹھا نظر آئے گا، قسم بار بار اٹھاتا رہے گا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اور آپ سے انتہائی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی مسکراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے لین دین طے کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے بد اخلاق۔ مسلمان کے مال کو چاہے آپ کلشنکوف کے زور سے لے لیں، چھین لیں، یا اس کو دھوکہ دے کر کے چھین لیں، یا اس کے سامنے جوڑ بوڑ کر کے آپ چھین لیں، یہ سب حرام ہے، سب برابر گناہ ہے۔ ان دماءکم واموالکم، مسلمان کا مال تم پر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بائی کی کسی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہ لیا کرو۔ کسی سے اگر دوستی بھی ہے تو آپ اپنی کسی دوست کے مال کو اس کی نفس کی خوشی کے بغیر نہیں لے سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو کف الاذى، مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، مسلمان کا خون نہیں بہانا، مسلمان کو نہیں مارنا، اور اسی طرح مسلمان کے مال کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر یا زبردستی نہیں چھین لینا، اور اسی طرح مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس پر الزام تراشی، بہتان تراشی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کی شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے بقیہ مسلمان محفوظ رہے۔ اور خصوصاً پھر وہ لوگ جو آپ کی انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، والدین ہیں، والدین کو ہمیشہ اپنی زبان کے شر سے اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور اسی طرح جو بقیہ رشتہ دار ہے، پھر آپ کا جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، پھر عام جو مسلمان ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ بذل الندى، بذل الخیر للغیر، اپنے خیر کو اپنے غیر کو دینا، اپنی ماسوا جو انسان ہے ان کو منفعت پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا کسی بھی طریقے سے، علم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنی کسی اچھے مشورے کے ذریعے سے مسلمان کو منفعت پہنچانا۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، چاہے اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ داری قرابت نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ ہے مسلمان، تو اس مسلمان کو خیر پہنچانا، بس یہ خوش اخلاقی ہے۔ اب اس کو جانتے نہیں ہے، اب اس کے ساتھ اب اس کو خیر پہنچائیں، اچھا مشورہ اس کو دے دیں، کوئی اس سے اچھی بات کریں، اس کو کوئی اچھی چیز کی طرف رہنمائی کریں، بس یہ خوش اخلاقی ہے۔ اپنے غیر کو خیر پہنچانا، اپنے غیر کو خیر پہنچانا، یہ انتہائی تفصیل ہے اس میں کہ ہم اپنے غیر کو خیر کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو کوئی لٹریچر آپ دیتے ہیں، کسی کو کوئی CD دیتے ہیں، کسی کو آپ پڑھاتے ہیں، اس طرح کسی دینی پروگرام کا بھی انعقاد کرتے ہیں،
یہ سب ایصال الغیر خیر للغیر ہے، اپنے غیر کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ خوش اخلاقی ہے۔ اور تیسرا رکن طلاقۃ الوجہ، ہمیشہ اپنے چہرے میں غصے کا اظہار کرنا اور جسی بھی میلیں اس کے سامنے بد اخلاقی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس مسلمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام تبسم کرتے تھے، یعنی خند پیشانی کے ساتھ کسی کو ملنا، جس سے ملاقات ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، اگرچہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان کو ملتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر جو پہلے جو دو قسمیں ہیں، کف الاذى بذل الندى، اس کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں۔ والدین اگر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہے، تو ان کے متعلق قرآن نے کہا کہ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر کسی کا والدین مشرک ہیں، کفر پر ہیں، تو پھر بھی دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات میں اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اب ان کی کفریہ باتیں نہ مانیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ آپ کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو آپ نہ مانیں، اب ان کو دعوت دیتے رہیں، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے اس میں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کیا کریں۔ والدین کو ہنسانا، ان کو خوش کرنا، یہ خود نیکی ہے۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ خود عبادت ہے۔ حدیث میں صراحت ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور جس کی والدین جن لوگوں کی زندہ ہے تو ان کی خدمت سے یہ لوگ جنت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ بقیہ جو دینی امور ہے ان کا بھی خیال کریں، دینی امور کا بھی خیال کریں، تو والدین جن کی زندہ ہے ان کی خدمت بس یہ جنت کا راستہ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ پھر آپ کے جو رشتہ دار ہے، پھر آپ کے جو پڑوسی ہے، بیوی ہے، یہ سب سے زیادہ حسن خلق کا جو ہے نا حقدار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو، اور میں تو اپنی ازواج سے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کا جو تعلق ہے مخلوق کے معاملات میں، یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں خوش اخلاق ہو، کیونکہ بیوی اور اولاد یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کی احسانات ہیں، یہ ہمیشہ آپ کی احسانات کے ممنون ہے، متشکر ہے، یہ آپ کی طرف محتاج ہے۔ اگر بندہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کرے تو بس یہ صحیح خوش اخلاق آدمی ہے۔ اپنے گھر میں بد اخلاقی کرنا اور اپنی جو بقیہ دوست ہیں اور راستوں میں جو ملنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کرنا، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ آپ اجنبی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ظاہر باہر میں تو سب لوگ خوش اخلاق نظر آتے ہیں، لیکن گھر میں اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان پر ہمیشہ اپنے غصے کا تنفیذ نہ کرنا، اور ان کی کبھی کسی چھوٹی موٹی غلطی کو دیکھ کر دینی غلطی نہیں، دینی غلطی پر خاموشی اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ معاشرتی کوئی غلطی ہے، کوئی دنیاوی لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر چشم پوشی کرنا۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنی ماتحت جو افراد ہیں ان کی ہر غلطی پر ان کی سرزنش نہیں کرتے، کیونکہ عورت بھی ناقص ہے عقل کے لحاظ سے، اور بچے تو ہیں ناقص۔ اگر ہر غلطی پر سرزنش کرنا آپ شروع کر دیں تو ان کا اخلاق خود خراب ہوگا۔ تو ان کی کچھ غلطیوں سے درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اور پھر غلطیوں پر تنبیہ اگر کرتے ہیں تو خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اور پھر جو آپ کے پڑوسی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 بار قسم اٹھا کر کہا ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس انسان کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا ہمسایہ اس کے اخلاق سے متضرر ہے، انہیں تنگ ہے، تو بس یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ نیک بن کر پھرتا ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہے تو اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبریل جب بھی آیا کرتے تھے تو پڑوسی کے متعلق مجھے کچھ نہ کچھ بتلاتے تھے، مجھے ڈر تھا
کہ کہیں آخر میں جا کر اللہ پڑوسی کو وارث نہ بنایا، کہ جب کسی کا ہمسایہ فوت ہوتا ہے تو ہمسایہ کا بھی اس کے مال میں حق ہوتا ہے، وارث نہ بن جائے بیٹوں کی طرح. تو اس کا بڑا حق ہے، قرآن نے بار بار تاکید کیا ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو آپ کی پڑوسی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. تو یہ خوش اخلاقی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کیا کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. کسی نے سوال جواب کرنا ہے پلیز اس میں مائک پہ. اور خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لکھ کر جواب نمبر 2 کی سائڈ میں بھجوا دیں. سوال شیخ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی خوش اخلاقی ہے، اور اگر کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہیں اور وہ اس کو برا لگتا ہے، اس کا مائنڈ کرتا ہے، تو اس کا پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اس کو صحیح مشورہ دینا. اگر اس سے وہ برا مانتا ہے آپ کے صحیح مشورے کو تو اس کی غلطی ہے، وہ اس کی غلطی ہے. تو لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے دینی فرائض نہیں چھوڑ سکتے. اس کی غلطی ہے، اس کے فہم میں قصور ہے، کمی ہے، تو اس کا جزا اللہ رب العزت دے دیں گے. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، صحیح مشورہ دینی چاہیے. السلام علیکم. اخلاق کے اندر آپ نے مسلمانوں کا ذکر تو کیا، مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، اب مسلمانوں کی حیثیت سے غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کفار کی 3 قسمیں ہیں. ایک کفار حربی ہے، مسلمانوں سے جو لڑنے والے کفار ہیں، جب تک وہ میدان حرب میں ہے، میدان جنگ میں ہے، تو ان کے ساتھ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے. بس اتنے سے خوش اخلاقی ہے ان کے ساتھ کہ کوئی بات اگر طے ہو جاتی ہے، کوئی معاہدہ وغیرہ، تو اس معاہدے پر پورا اترنے چاہیے. غداری مسلمانوں کی جانب سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کفار اسیر بنتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، اور اگر ان کو قتل کرتے ہیں تو اس میں خوش اخلاقی ہے کہ مسئلہ نہ کیا جائے اور ناجائز طریقے سے ان کو قتل نہ کیا جائے. اور دوسری قسم ذمی اور معاہد کفار ہیں. وہ کفار جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، اور وہ کفار جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی ہے. یہ جو 2 قسم ہے کفار کی، ان کے ساتھ خوش اخلاقی یہی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے. صرف آپ ان کو ان کے شاعر میں شریک نہیں ہو سکتے، باقی ان کے ساتھ سچ بولنا، اپنے وعدے پر پورا اترنا، اور اسی طرح خیانت نہ کرنا، ان کو دھوکہ نہ دینا، یہ تمام جو ہم خوش اخلاقی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کرنے چاہیے. اسلام میں صرف یہ جہاد اور قتال نہیں ہے، کفار کے ساتھ خوش اخلاقی بھی ہے. مرزائی مرتد ہے، یہ کسی خوش اخلاقی کا حقدار نہیں ہے. جو مرتدین ہے، جو تھے مسلمان پھر کفر قبول کیا ہے، کافر ہو چکے ہیں، مرتد کسی قسم کی خوش اخلاقی کا حقدار نہیں ہے. مرزائی گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں یہی اصول جو مرزائی گھرانے میں پیدا ہوئے. ہاں جی، اگر ان تک دعوت پہنچی ہے تو یہی اصول ہوگا. شیخ سوال ہے کہ کوئی
مجبوری کے حالات میں کوئی چیز بھیجنا چاہ رہا ہوں تو اس کو کم پیسوں میں خریدنا چاہیے اس میں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ ویسے تو اسلام میں خیرخواہی دین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا اچھی بات ہے، یہ دینداری ہے۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی مجبور ہے تو اس کی مجبوریت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو اس کے مال کو کم قیمت میں نہ لے لے، اس کی اصل قیمت میں لے لے، تاکہ وہ مسلمان جو ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا، کم پیسوں میں لیتا ہے، تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے، چونکہ دینے والا خود راضی ہے، جو اس مال کا مالک ہے، اس جائیداد کا جو مالک ہے وہ خود راضی ہے اس قیمت پر، تو لینے والے کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک خیر سے محروم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایک خیر سی اور ایک اسلامی صفت سے محروم رہا ہے۔ اگر وہ بیچارہ دینے پر تیار ہے تو اس کو خیرخواہی کرنی چاہیے، اس کو پوری قیمت میں لینی چاہیے، لیکن اگر نہیں لیتا، کم قیمت میں لیتا ہے، تو لینے والے کو ہم اسلام کی روح سے گناہگار نہیں کہہ سکتے، البتہ خیر اور اجر سے محروم کہہ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ آج کل جو ایک پرابلم ہے بہت زیادہ کہ رشتہ دار بہت اخلاق سے ملتے ہیں لیکن دل ان کے صاف نہیں ہوتے، اوپر سے بہت مسکرا کے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، نہ وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ان کے گھر بار بار جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر نہیں آتے ہیں، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں تو بہت اچھی طرح مل رہے ہیں، اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو نہ کبھی فون ہے نہ کبھی کچھ ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس میں تو اسلام کا حکم ہی ہے کہ سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ جو رشتہ دار آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں آپ ان کو ملیں، جو آپ کو اپنی خیر سے محروم رکھتے ہیں آپ ان کو اپنی خیر سے محروم نہ رکھیں، آپ ان کو خیر پہنچایا کریں، اور جو رشتہ دار آپ پر ظلم کرتے ہیں آپ ان کو معاف کیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام اونچا ہوگا اور وہ ذلیل ہوتے رہیں گی، اور دنیا کے معاملات میں بھی آپ ان کی ذلت کو دیکھیں گے ضرور۔ ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ وہ خوار ہوں گی، ذلیل ہوں گی، پھر آپ کی منتیں مانگتے رہیں گی، آپ کے سامنے آ کر پھر وہ معافی مانگیں گی، لیکن صبر سے کام لینے چاہیے۔ حکم یہی ہے کہ جو آپ سے کاٹتے ہیں اپنا تعلق، آپ ان کے ساتھ جوڑ لیں اپنا تعلق، جو آپ کو نہیں دیتے آپ ان کو دے دیں، وہ آپ پر اگر ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کو معاف کیا کریں۔ ایسے رشتہ دار جن کا شرکیہ کفریہ معاملات ہوں کے ساتھ بھی رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ اگر عقیقت تعلق سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان رشتہ داروں کو نہیں ملیں گے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ توبہ کریں گی، تو پھر آپ قطع تعلق کریں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قطع تعلق سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنے اس کفر پر مصر رہیں گی، اصرار کرتے رہیں گی، تو پھر دنیاوی معاملات کے حد تک آپ ان سے تعلق رکھیں، البتہ محبت ان کی نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ یہ اخلاقیات جو ہے کہ کوئی درجے بھی ہیں کہ اس کا کم اگر جو بہت اعلیٰ درجہ ہے؟ ظاہر بات ہے، میں نے کہا تھا شروع میں کہ تفصیل ہے اس میں، مثلا اخلاق میں بہت ساری صفات ہیں، صبر ہے، شجاعت ہے، کرم ہے، عفو اور درگزری ہے، اور اسی طرح تواضع ہے، انکساری عاجزی جس کو کہا جاتا ہے، دعوت ہے، یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ کے اندر ہی آتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، درجات ہیں، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے اسلام میں جس کے اندر درجات نہ ہو، ہر عمل میں ہر صفت میں درجات موجود ہیں۔ سر جیسا آپ نے سنا کہ مطلب کسی دوسرے اخلاق کے ہفتہ ہے، اسی طرح شیعوں کے بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بس مرتد کا اطلاق جن لوگوں پر ہوتا ہے ان کے ایک ہی حکم ہے، اب چاہے وہ مرتد اہل حدیث ہے، چاہے وہ مرتد دیوبندی ہے، چاہے وہ مرتد بریلوی ہے، چاہے وہ مرتد شیعہ ہے، قادیانی ہے، میرا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، بس اس کا ایک ہی حکم ہے۔ غیر مسلم کو ہاتھ ملانا شریعت میں ممنوع نہیں ہے، نبی علیہ السلام ہاتھ ملاتے تھے، اہل کتاب سے بھی، عورت کے ساتھ
عورت ہاتھ ملا سکتی ہے، لیکن غیر محرم عورت کے ساتھ غیر محرم عورت ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، سلام کرتے ہوئے یہود اور نصارہ میں ان کے ساتھ سلام کرتے ہوئے تم نے پہل نہیں کرنا۔ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو آپ نے بھی ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، صرف علیکہ کہنا ہے، علیکہ، کیونکہ اکثر وہ سلام نہیں کرتے ہیں، سام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہے کہ تم پر موت ہو، تمہاری ہلاکت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کو علیکم السلام نہ کہا کرو، علیکہ کہو بس، کہ تم پر۔ کھلا سکتے ہیں ان کو اپنے گھر بلا کے غیر مسلموں کو کھانا اپنے برتن میں کھلا سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو اگر دعوت دینا غرض ہو تو آپ اپنے برتن میں کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کفار کی جو غلاظت اور نجاست ہے ان کے ظاہری جسم میں نہیں ہے، ان کے عقیدے میں ہے۔ بظاہر وہ بھی نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، تو ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں دعوت کی غرض سے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ دوسری غرض ہو تو پھر جائز نہیں ہے، کفار کے ساتھ دوستی قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی تالیف قلبی کی خاطر اور ان کو دعوت دینے کی غرض سے آپ ان کو اپنے گھروں میں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اللہ اگر ماں باپ بچے کو سمجھائیں، بچہ بولے کہ جب میرا دل مانے گا تو پھر میں عمل کروں گا، تو کیا ماں باپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر اولاد کو سمجھاتے ہیں اور اولاد کہتی ہے کہ جب میرا دل مانے گا تو پھر میں عمل کروں گا اسلام پر، تو اس پر والدین کا فرض پورا نہیں ہوتا، بلکہ والدین کو چاہیے کہ پھر اس پر سختی کریں۔ سختی کی پھر مختلف مراحل ہے، اس کے ساتھ بول چال بند کر دیں۔ اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا جائے تو اس کو گھر سے باہر نکالنے چاہیے۔ پھر سختی کی مراحل ہے، اس پر سختی کرنی چاہیے۔ اگر سختی پر بھی اس میں اصلاح پیدا نہیں ہوتی تو پھر والدین کا فرض پورا ہوتا ہے، اس پر ہی والدین مکلف نہیں ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جن لوگوں کا عقیدہ قرآن اور سنت کے موافق نہیں ہے، یعنی شرکیہ عقائد ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ نماز ہر اس شخص کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے جس کے اپنی نماز ہوتی ہو۔ جس شخص کے اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب چاہے یہ مشرکانہ عقیدہ کسی ایسے مولوی کو ہو جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہو، یا دیوبندی کہتا ہو، یا حدیث بریلوی کہتا ہو، کوئی بھی ہو، جس کا عقیدہ اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے بھی ایسا کرے تو وہ کیا بد اخلاقی ہوگی؟ کوئی شخص اگر جانتے ہوئے بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ شخص اپنی دینی امور کے متعلق بے باک انسان اور لاپرواہ ہے، یہ گناہگار ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شیخ، یہ غیر مسلم میں جو وفات ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو تعزیت کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کے کیا شرائط ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ غیر مسلموں کی تعزیت ثابت نہیں ہے شریعت سے، واللہ اعلم۔ شیخ صاحب کی طرف ڈی ایچ اے میں پہلے انہوں نے امام رکھے ہوئے تھے مسجدوں میں، سارے ایک ہوتے ہیں، یعنی کہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ، اب انہوں نے بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی امام لے لی ہے مسجدوں میں، تو کچھ حضرات ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ امام کوئی بھی ہو اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر عقیدے کا پتہ نہیں چلتا تو پھر امام کے عقیدے کے بارے میں تجسس کرنا درست نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ اگر بظاہر اس امام میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس میں جس سے شرک کی بو آتی ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے عقیدے کے بارے میں تجسس کرنا اور تفتیش کرنا یہ خود بدعت ہے۔ السلام علیکم، ایک سوال ہے کہ کچھ ایسے مذاہب ہمارے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے عقائد کا سب کو پتہ ہے کہ وہ عقیدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک فرقہ لے لیا آپ نے جن کے عقائد آپ کو پتہ ہے کہ مشرکانہ ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ امام اس عقیدے کا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں، جب آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
جب ان کو پتہ ہے کہ عقیدہ اس کا کیا ہے تو پھر یہ تو صورت کی میں بات کر رہا ہوں جب امام مجہول الحال ہے، اب اس امام کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں تجسس کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ عقیدہ اس امام کا عقیدہ خراب ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ملک میں ظلم کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر کافر، تو ان کی مدد کے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کہ مسلمانوں کے اوپر تو ہمسائے ملک میں ظلم کرتا ہے، جیسے امریکہ، پاکستان میں، انڈیا، کشمیر میں، کہیں میں ان کی مدد کے لیے جانا اسلام کی روح میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں صراحت ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سورۃ انفال پڑھ لیا کریں. اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا فرض ہے. اگر حقیقتاً وہ مظلوم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اگر حقیقتاً مظلوم ہے تو پھر ان کی مدد فرض ہے. مشرک کی بات ہوئی ہے، بدعتی کی بات ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز ہے یا نہیں؟ بدعات کی دو قسم ہے، ایک بدعات ہے جو کفر کے درجے کو پہنچتی ہے، اگر ایسی بدعات ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر بدعات عملی ہے یعنی گناہ کے درجے میں، گناہ صغیرہ کے درجے میں، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جب اس سے صحیح امام، بہتر امام نہ ملتا ہوا. ایسے علماء بھی ہیں بڑے بڑے ان کے جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے امام اس طرح کہتے ہیں. اب وہی امام جو ہے وہ بدعتی ہیں تو کیسے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور بدعت جو ہے یہ اپنا زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے. دیکھیں وہ جو اس طرح کے علماء کے اقوال ہیں عام بدعات مطلق طور پر ہے. جب آپ تفصیل ان کے ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں ثبوت، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے حدیث میں لیکن ہم ایسے نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے نا عذر ہے، کبھی وہ جاہل ہے، کبھی وہ مجتہد ہے، کبھی کسی اس کے ذہن میں کوئی اشکال شبہ ہے. تو محض غلطی ہونے پر آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. اب ایک بندہ ہے مثلا جس نے جا کر قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، اب اس کی سجدہ کرنے کو آپ شرک کہہ سکتے ہیں لیکن مشرک کا لفظ آپ اس بندے پر اطلاق نہیں کر سکتے. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ عادت تعین کافر ہو چکا ہے، اسلام سے باہر نکل چکا ہے. اب جب اتنی سی بات کرتے ہیں نا، مجھے پتا کیا کہنا چاہتے ہیں. میں آپ کی اس بات کی عمق تک پہنچ سکتا ہوں، تو آپ بات تفصیل سے سن لیا کریں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ عمل پر حکم لگانا الگ چیز ہے، کسی کی ذات پر حکم لگانا الگ چیز ہے. آپ کو ایک کفر بواح کی مثال دے رہا ہوں، ایک کفر ظاہر. ایک بندہ قبر کے سامنے سجدہ کیا ہے، اس نے سجدہ ریز ہے. اب تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک شرکیہ عمل کیا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھڑا کر دینا اور کہنا کہ تم مشرک ہو، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. ممکن ہے کہ یہ بندہ پاگل ہو، ممکن ہے کہ یہ بندہ جاہل ہے، ممکن ہے کہ یہ بندہ اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، اس کو کس نے غلط سمجھایا ہے، ممکن ہے کہ اس نے کوئی نشاور مواد استعمال کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کو مرگی بیماری ہو. 7 قسم کے اعذار ہے، کسی بھی ایک عذر کی ہوتے ہوئی آپ کسی پر حکم نہیں لگا سکتے. تو جو بدعت کرنے والا شخص ہے، ایک شخص ہے اس کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ مثلا ہمارا جو مولوی صاحب ہے وہ ٹاپ کے مولوی ہے، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب میں یہ بات لکھی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. اس پڑھنے والے کو اتنا علم نہیں ہے، اب اس مولوی کے پیچھے جا رہے اس بیچارہ کا کیا عذر، اس پر آپ کیسے بدعتی کا حکم لگائیں گی؟ اس کے اعمال پر تو آپ بدعتی کا حکم لگائیں گے لیکن اس کی ذات پر حکم نہیں لگا سکتے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو دعوت دے دیں، اس کو سمجھائیں. سمجھانے کے بعد پھر بھی اگر اپنی بدعت پر اصرار کرتا ہے وہ بندہ، اور آپ کو پتا ہے کہ نہ یہ پاگل ہے، نہ اس کے ذہن میں کوئی تعویل ہے، نہ شبہ ہے، نہ کوئی اشکال ہے، بس ضد ہے، عناد ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ حرام. اب دیکھیں بدعت گناہ ہے. قاتل کے پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے. حجاج ابن یوسف جس نے 1 لاکھ علماء مسلمانوں کو قتل کیا بلا وجہ ناجائز طور پر، عبداللہ ابن عمر، ابن مسعود، انس ابن مالک، جابر ابن عبداللہ، یہ کبار صحابہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس حال میں کتنا وہ فاسق. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بدعتی الگ ہے، فسق الگ ہے. ان علماء کی خود غلطی کے اندر مبتلا ہے. یہ تو گناہوں کے نام ہے لیکن حکم کیا ہے، دونوں کا حکم فسق ہے. اس نے بدعات کیا ہی بھی فاسق ہے، اس نے قتل کیا وہ بھی فاسق ہے. جب ایک فاسق کے پیچھے نماز ہوتی ہے دوسرے فاسق کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس سے بہتر امام نہ ملتا ہوا، آپ کسی سے محلہ میں رہتے ہیں،
کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری مسجد نہیں ہے اور اس امام کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں ہے، اور ایک طرف پھر جماعت کی فضیلت ہے اور اس کے احکامات ہے، تو ہمیشہ کے لیے آپ جماعت کی نماز چھوڑ نہیں سکتے. تو جماعت کی فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو. لیکن اگر اس بدعتی ملا سے بہتر ملا ملتا ہے امام، تو اس کے پیچھے آپ جا کر نماز پڑھ لیے کریں. یہ پھر میری بات نہیں، متقدمین علماء کی بات ہے. اس پر امام بخاری نے باب بند ہے بخاری میں، باب الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدع، فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا. اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے عند الضرورہ، جب اس کی ضرورت ہو.